عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، معزز ناظرین، اسلامی حقوق و آداب یہ سیریز ہماری چل رہی ہے اور آج اس کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے پڑوسی کے حقوق پر۔ ظاہر ہے کہ ایک اچھا پڑوسی جو ہوتا ہے وہ گھر کی زینت ہوتا ہے، اور برا پڑوسی جو ہوتا ہے وہ دن کا چین اور راتوں کا سکون ہمارا چھین لیتا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے گھر تلاش کرنے سے پہلے اچھا پڑوسی تلاش کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں میرے بھائیوں۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ آئیے چند اہم حقوق دیکھتے ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ان لوگوں کی فہرست بیان کرتے ہوئے جن کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان میں پڑوسی کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو قریب کا پڑوسی ہو اور وہ پڑوسی جو دور کا ہو، اجنبی پڑوسی ہو، دونوں کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اس کو تحفہ تحائف دیں، ضرورتوں میں اس کے کام آئیں، اس کی دعوت قبول کریں، خوشی کا کوئی موقع آئے اس کو مبارکباد دیں، کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جائے اس کو تسلی دیں، پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، پڑوسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کریں، پڑوسی کوئی مشورہ مانگے اچھا مشورہ دیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اس کے گھر کی خواتین کو یعنی تحفظ کا احساس دلائیں، اور پڑوسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے تو اس سے چشم پوشی کریں، اس کو نظر انداز کریں، اس پر پردہ ڈالیں۔ اس کے قریب والی جگہ کو اگر بیچنا ہے یا کرائے پر دینا ہے تو پہلے پڑوسی سے پوچھیں اور اس سے مشورہ لیں۔ اگر برے پڑوسی سے پالا پڑ جائے تو اس کی اذیت اور تکلیف پر صبر کریں۔ پڑوسی کے تعلق سے کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی 6016 اور صحیح مسلم کی 46 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو، تو پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے اہل و عیال کے ساتھ خیانت نہ کریں، اس کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا غلط معاملہ نہ کریں، اس کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہیں، اس کی برائیوں کی تلاش میں نہ رہیں، اس کی برائیوں کو ادھر ادھر بیان کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں استاذ کے حقوق۔ ٹیچر، استاذ، معلم جو ہوتا ہے سماج میں اس کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے، اور در حقیقت تعلیم کا کام اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا کام، لوگوں کے تزکیہ کرنے کا کام یہ نبیوں کا کام ہے۔ استاذ جو ہوتا ہے وہ ہمارے بہترین مستقبل کی تعمیر کرتا ہے، ہمارے بہترین فیوچر کو جو ہے وہ بناتا ہے، اور کوئی بھی ایسا طالب علم جو شکر گزار ہو، احسان شناس ہو، وہ اپنے استاذ کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے۔ استاذ کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، استاذ کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی عزت کریں، غائبانہ طور پر اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اس کی تربیت کے مطابق عمل کریں۔ اگر استاذ سختی بھی کرے تو صبر سے کام لیں، استاذ کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اگر استاذ نے کوئی مسئلہ سکھایا ہے، کوئی بات سکھائی ہے اور اس مسئلے کا ذکر چھڑ جائے تو استاذ کی طرف اس مسئلے کو منسوب کریں، اور استاذ کے خلاف اگر کوئی غلط بات بولے تو استاذ کا ڈیفنس کریں، استاذ کا دفاع کریں۔ استاذ کے تعلق سے کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ استاذ کی خامیاں اور غلطیاں تلاش کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ استاذ کا کوئی راز ہمیں معلوم ہے، اس کے راز کو
فاش کرنے سے، راز کو اوپن کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، استاذ کی غیبت اور چغلی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، استاذ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، لغو اور بیکار قسم کے سوالات کرنے سے بچنا چاہیے، استاذ سے کوئی سوال استاذ کا امتحان لینے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے حقوق میں غیر مسلموں کے حقوق بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اسلام کے علاوہ تمام ادیان و مذاہب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی دین مقبول ہوگا تو اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام پر جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، انہیں مسلم یا مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو اسلام کو نہیں مانتے انہیں غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان غیر مسلموں اور ان کافروں کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ کافر کا کفر پر رہنا ہمیں پسند نہ ہو، ہماری دل کی یہ آرزو ہو کہ یہ اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لے، وہ کفر کو چھوڑ دے، وہ شرک کو چھوڑ دے، یہ تمنا اور آرزو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کفر کو اگر ہم پسند کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے ایک طریقے سے کفر ہے، کفر کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے کافر کا جو ہے ایک حق یہ ہے کہ اسے دین حق سمجھائیں اور سچائی کی دعوت دیں، اور اسی طریقے سے کافر کے کفر سے بغض رکھیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے۔ کافر کے کفر کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، مگر اس کے کفر سے ہم بغض رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اور ایک مسلمان کی محبت اور بغض جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کافر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہو، امن کی حالت میں ہو، تو اس کے ساتھ عدل و انصاف اور نیک برتاؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ کفار اور وہ مشرکین جو تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے گھروں سے تم کو نہیں نکالتے، تو اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے انسانی معاملات میں کافروں کے ساتھ رحم کا، شفقت کا اور برتاؤ کا معاملہ کریں۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بیمار کے علاج کا جہاں تک معاملہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچانے کا جہاں تک معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں کافر اور مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ کافر بھی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلائیں، وہ بھی ننگا ہو اس کو کپڑا پہنائیں، وہ بھی پیاسا ہو اس کو پانی پلائیں، اس کو کوئی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کریں۔ تحفے تحائف بھی ان کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں نہ ہوں اور ظلم نہ کرتے ہوں، امن کے حالات میں آپ ان کے ساتھ جو ہے تحفے تحائف کا لین دین بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر چھینک مارے اور الحمدللہ وہ کہے تو جواب میں ہم یرحمک اللہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کافر کے چھینک کے جواب میں اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تب بھی ہم کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کی اصلاح کرے۔ کافر کے تعلق سے کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی غیر مسلم کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس نے جانور کو ذبح کیا ہے، اس کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ ہاں جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، وہ لوگ اللہ کا نام لے کر کے اگر جانور ذبح کریں تو کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کافر لڑکی سے نکاح مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اہل کتاب کی اگر کوئی لڑکی ہو، عیسائی اور یہودی ہو، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس بات کا ڈر نہ ہو کہ اس سے نکاح کرنے پر اولاد اسی کے دین پر رہے گی اور ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا۔ اگر یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے اور مرد جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا اپنی ہونے والی اولاد کو، تو پھر اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے بھی نکاح کرے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان عورت کو کسی کافر کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
کسی کافر کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، لیکن سلام میں پہل نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ان کی مشابہت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے اگر وہ داڑھی مڑوانا ان کی عام طور سے ان کا شعار ہوتا ہے، مونچھیں بڑھانا ان کا شعار ہوتا ہے، تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے داڑھی کو رکھنا، داڑھی کو چھوڑنا، مونچھوں کو پست رکھنا، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں جو آخری چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں معزز ناظرین، حیوانات کے حقوق کیا ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جانوروں میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے، ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ان کے ذریعے ہماری زندگی کے بڑے اہم کام ہوتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بطور زینت اٹریکشن کا کام کرتے ہیں، کچھ جانور سواری اور خوراک کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 142 میں فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا، کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جو نچلے ہیں، جو زمین پر بچھے رہتے ہیں، یعنی سواری کے لائق نہیں ہوتے، جیسے بکری بکرا وغیرہ ہے، بھیڑا بھیڑی وغیرہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے کھچر اور گدھے بنائے تاکہ تم ان کی سواری کرو، وزینہ، اور اللہ نے ان کو زینت کے طور پہ بنایا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سواری کے لیے بہت ساری چیزوں کو پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے 7 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو بنایا تمہارے لیے، اس کے اندر تمہارے لیے گرم لباس ہے، یعنی اس کے اون وغیرہ سے گرم لباس بنتا ہے، وَمَنَافِعُ، اور بہت سارے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ چوپائے ایسے جن کا تم گوشت کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم ان جانوروں کو چرانے صبح اور لے کے جاتے ہو، شام کو لے کر کے آتے ہو، تو اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک جمال ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ کو اٹھا کر کے دوسرے شہروں میں لے کے جاتے ہیں جہاں تم بڑی مشکل سے جا سکتے ہو۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ تو جانوروں کے حقوق کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلا حق یاد رکھیں، جانوروں کے ساتھ ہم رحم کا اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ جانوروں کو اگر ہم نے پالا ہے ان کی خوراک اور ان کے پانی کا انتظام کریں۔ اگر کوئی موذی جانور ہے، تکلیف دہ جانور ہے، تو ہم اسے قتل کر سکتے ہیں، جیسے کتا ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، چیل ہے، کوا ہے، ان سب کو ہم قتل کر سکتے ہیں اگر یہ ان کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ذبح، جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ان کو جب ہم ذبح کریں تو ذبح کے وقت ہم انہیں راحت اور سکون پہنچائیں، اسلامی طریقے سے ذبح کریں، ذبح کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ صحیح مسلم کی 1959 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، تو جب تم میدان جنگ میں اپنے دشمن کو بھی قتل کرو تو بہتر طریقے سے قتل کرو، یعنی بے دردی سے اور حیوانوں کی طرح قتل مت کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو بہتر طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ جانور اگر ہمارے پاس ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کی تعداد نصاب کو پہنچ گئی ہے تو ہم جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ جانوروں کو بلا وجہ مارنے سے، ان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے، ان کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے، اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت ان کے سامنے چھری تیز کرنے سے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے، بیمار جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے سے، چیونٹی اور دیگر کیڑے مکوڑوں کو آگ میں جلانے سے، اور ان کی شکل بگاڑنے سے، ان کو چہرے کو داغنے سے، اور جانوروں میں اتنا مشغول ہو جانے سے کہ اللہ کے ذکر اور نماز کا خیال نہ رہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں یہی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں مزید آپ کے سامنے حقوق اور آداب کی بحث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔